खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हुमायूं और संडे को हम मैसेज क्यू रेडियो एक्टिव पे मिल रहे हैं। आईपीएल शद्दोमत से जारी है और टेस्ट मैचेस भी जारी हैं। एक टेस्ट मैच तो चल रहा है फिलहाल, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का। जो पहला टेस्ट बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का हुआ उसमें साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने 14 विकेट लिया, हार्मर और महाराज ने। मैंने साउथ अफ्रीका में कभी सुना नहीं ऐसा कि स्पिनर डोमिनेट करें और स्पिनर साउथ अफ्रीका को टेस्ट मैच जिता दें। रिसेंट पास्ट में तो हमने ऐसा देखा नहीं है। एक रियलिटी लगी मुझे ये, और हैरानी की बात यह है कि ऐसे विकेट क्यों हैं वहाँ। अब आप देखिए, अप्रैल है, पहले टेस्ट मैचेस वहाँ अप्रैल में हमने नहीं देखे खेले जाते, क्योंकि वो विंटर की तरफ जा रहे हैं जैसे हम समर की तरफ जा रहे हैं। तो विकेट ने बहुत वेयर एंड टेयर दिखाया, बहुत ज्यादा खेल हुआ है, विकेट डस्टी और ड्राई हो गए। दूसरे मैच में भी स्पिनर ही विकेट ले रहे हैं। और साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ बांग्लादेश ने कुछ बातें कही, खासकर अंपायर्स के बारे में कहा न्यूट्रल अंपायर्स होने चाहिए, क्योंकि अच्छे फैसले नहीं मिले और थर्ड अंपायर का फायदा सिर्फ साउथ अफ्रीका को मिला, और जो वो है अंपायर्स कॉल का। उस पर एल्गार ने कहा कि इनको दे शुड ग्रो एंड नो हाउ टू प्ले क्रिकेट हार्ड। हालांकि स्लेजिंग बहुत गंदी तरह से एल्गार उनकी टीम ने की, खासकर एल्गार ने। दिस इज नॉट ग्रोथ व्हेन यू अब्यूज प्लेयर्स, पहली बात। और हैरानी की बात ये कि आईपीएल में इंटरनेशनल अंपायर्स हैं, पीएसएल में इंटरनेशनल अंपायर्स थे, प्लेयर और टीमें 50-50 मेंबर लेकर ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन न्यूट्रल अंपायर कोविड की वजह से ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दैट? और ये बड़े अरसे से हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई शुडंट यू हैव न्यूट्रल अंपायर्स। फुटबॉल की जानिब जाएंगे फिलहाल। फुटबॉल में करीम बेंजेमा ने प्री क्वार्टर फाइनल में हैट्रिक बनाई और चेल्सी के मैदान में क्वार्टर फाइनल में भी हैट्रिक बनाई। एक अवे मैच में बर्फ बारिश हो रही थी, और स्पेन के प्लेयर ज़्यादा बर्फ बारिश में नहीं खेलते, इंग्लैंड के प्लेयर्स की ज़्यादा प्रैक्टिस है गीले मैदानों में और वैसे कंडीशन में खेलना, और वहाँ 3 गोल करीम बेंजेमा के। अगर आप देखेंगे इस साल की चैंपियंस लीग में उनने 8 मैच खेल के 11 गोल किए हैं, और ला लीगा में 26 मैचों में 24 गोल किए हैं। वो इस वक्त 34 साल की उम्र में दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर हैं। लेकिन बात लेवेंडोव्स्की की सिर्फ होगी, और बाकियों को कंपेयर किया जाएगा, इन पे ज़्यादा पैसा खर्चा गया हो। लेकिन अगर आप इस वक्त देखें 3 टॉप स्ट्राइकर्स कौन हैं दुनिया में, बेंजेमा, माने और सलाह। और सलाह इज द मोस्ट इग्नोर्ड ऑफ देम। हर साल 30-32 गोल करते हैं वो ईपीएल में, लेकिन कभी किसी इंटरनेशनल अवार्ड के लिए कंसिडर नहीं किए जाते हैं। सोचने की बात है। लिवरपूल ने बेनफिका को 3 गोल किए, उन्हीं के मैदान में, एक्सपेक्टेड थे। विलेरियल ने 1 गोल से बायर म्यूनिख को हराया अपने मैदान में, लेकिन ज़्यादा करनी चाहिए थी। रिटर्न मैच में बायर म्यूनिख अच्छा होगा ज़्यादा, जैसे मुलर और लेवेंडोव्स्की फेल हो गए इस मैच में, वो हर वक्त फेल नहीं होंगे, तो वहाँ उनका चांस बन रहा है। और यहाँ से संडे को ईपीएल में क्रूशल मैच, जहाँ 1 पॉइंट का डिफरेंस है 2 टॉप टीम्स में इस वक्त, सिटी और लिवरपूल में। इनकी क्लैश रात के 9 बजे है। ये मोर और लेस डिसाइड करेगी इस साल की चैंपियनशिप इंग्लैंड की। फुटबॉल की ही बात को आगे बढ़ाएंगे। यूक्रेन की वजह से जो जंग हो रही है वहाँ, एक तो रशिया के क्लब्स को निकाल दिया गया, रशिया का जो प्ले ऑफ था पोलैंड के साथ उनको निकाल दिया हो गया आलमी कप के लिए, और हर जगह से कम्पिटिटिव स्पोर्ट से रशिया को निकाला गया, और बहुत कम चांस है कि मेडवेडेव को विंबलडन खेलने दिया जाएगा। तो पहला ऐसे कभी नहीं हुआ। पहले नेटो ने क्या हमले नहीं किए मुल्कों पे, यानी उनको सैंक्शन है, वो किसी मुल्क पे भी हमला करें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। लिबिया, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम, किसी भी मुल्क को डिस्ट्रॉय करने की इजाज़त है, और जहाँ उनकी जंग ना हो, ना वो उनके नेबर हों। लेकिन यहाँ रशियन प्लेयर्स को इजाज़त नहीं है। तो फिर मिडिल ईस्ट में हम जब जाते हैं, जिसको आजकल वेस्ट एशिया से हम कहते हैं, वहाँ बात करते हैं पैलेस्टाइन की फुटबॉल की। सैंक्शन इसराइल पे होनी चाहिए, लेकिन फीफा कस रहा है पैलेस्टाइन के फुटबॉल को। फीफा, फुटबॉल और पैलेस्टीन, बात करते हैं आबिद रशीद बाबा। 2022 आलमी कप फुटबॉल के लिए ग्रुप डी का दूसरा क्वालिफाइंग राउंड चल रहा था। तारीख 15 जून 2021। फलस्तीन ने यमन को 3-0 से हराया और वह अपने साबिका फुटबॉल स्टार अहद ज़कीत को याद करने लगे।
49 साल मिडफील्डर गजा में इसराइली मिसाइल हमले में जाँ बहक हुए। इससे कबल टारगेटेड किलिंग का निशाना बने थे फलस्तीन के 2 फुटबॉलर्स 19 साल जवहर नसीर और अदम रऊफ हलाबिया। ट्रेनिंग सेशन से वापसी के बाद ये खिलाड़ी वेस्ट बैंक में घर को रवाना हो रहे थे कि स्नाइपर ने इनके पैरों को ही निशाना बनाया। 2009 में फलस्तीन लीग के सबसे कम उम्र खिलाड़ी जो 14 साल के महमूद सरसक को बगैर किसी इल्जाम के गिरफ्तार किया गया और जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जंग के साये में जिंदगी बसर कर रहे होनहार फलस्तीनी खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल इनकी सकाफत का एक अहम पहलू है। रूस यूक्रेन जंग 6ठे हफ्ते में दाखिल हो चुका है और रूसी खिलाड़ियों को पुतिन की जंग का सबसे ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तारीख गवाह है कि ना ही फीफा और ना ही दुनिया की किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक फलस्तीनी खिलाड़ियों पर हो रहे इसराइली इस्तेसाल की मजम्मत की। पैलेस्टीनियन स्पोर्ट के खिलाफ जराइम में इसराइल को कभी जवाबदेह नहीं बनाया गया। क्यों? आइए फीफा के इस दोहरे मेयार को समझने की कोशिश करें। रूसी खिलाड़ियों और खेल मुकाबलों पर सैंक्शंस ने फलस्तीनी स्पोर्ट्स पर्संस और इनके हामियों को हैरत ज़दा कर दिया। वो साल से वकालत कर रहे हैं कि इसराइली खेल मुकाबलों पर सैंक्शंस लगाई जाए, लेकिन ये गुहार किसी ने नहीं सुनी। मुतअद्दिद दस्तावेजी हकाइक से यह पता चलता है कि फलस्तीनी स्टेडियाज पर हमले, एथलीट्स पर सफरी पाबंदियां, खेलों की तकरीबात की मनसूखी, गिरफ्तारियां, हत्ता कि फलस्तीनी फुटबॉलर्स का कत्ल ऐसी कायराना और बुज़दिलाना हरकतें हैं जो आज तक फीफा को ख्वाब गफलत से बेदार न कर सकी। हालांकि कई फलस्तीनी, अरब और बैनुल अक़वामी कारकुनान ने फीफा की इस मुनाफिकत पर सवाल उठाए हैं, लेकिन फीफा उन्हें याद दिलाता है कि स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स डू नॉट मिक्स। चंद फलस्तीनी ने फीफा से दरख्वास्त की है कि फलस्तीन की मकबूजा बस्तियों में 6 गैर कानूनी फुटबॉल क्लब्स को या तो इसराइल मुंतकिल किया जाए या उन पर पाबंदी लगा दी जाए। फीफा की ऑफिशियल पोजीशन को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी बेबसी का। अक्टूबर 2017 में उन्होंने जवाब में लिखा, FIFA Council acknowledges that the current situation in Palestine and Israel is characterized by exceptional complexity and sensitivity and by certain de facto circumstances that cannot be changed by FIFA. इस जवाब के 2 साल बाद इसराइल ने फीफा फलस्तीन कप को मनसूख किया। इस इवेंट से गाजा की टॉप फुटबॉल टीम खदामत रफा क्लब और वेस्ट बैंक की FC बलाटा आमने सामने आते ये इंतहाई मुतवक्को खेल मुकाबला फलस्तीनियों के इत्तेहाद का एक जरिया है। बिना किसी सियासी वाबस्तगी या जियोग्राफियाई फासले के ये लोग खुशियां मनाते, लेकिन इसराइल ने इनसे ये मुख्तसर खुशी भी छीन ली और फीफा खामोश तमाशाई बना रहा। मुहासरे में जिंदगी बसर कर रहे इस काबिज कौम के लिए फुटबॉल सख्त गर्मी में ठंडी हवा के झोंके के मुतरादिफ हैं। फीफा की बेबसी का आलम तो देखिए। बेतार जेरूसलम फुटबॉल क्लब को इसी दौरान बिला रोक टोक खेलने की इजाजत मिली। उनके सफर की कोई हद मुकर्रर नहीं और वो नफरत व फस्तायत से भरे डेथ टू अरब्स जैसे जुमले दोहराते आ रहे हैं। लेकिन फीफा के लिए कानादे सुख वाला मामला है। मिस्र की कौमी फुटबॉल टीम के कप्तान मोहम्मद अबू त्रिका को 2009 में फीफा ने सिर्फ इस बुनियाद पर मजम्मत का निशाना बनाया, उनकी कमीज पर अंग्रेजी और अरबी में लिखा था, गजा के साथ हमदर्दी। हैरानगी की इंतहा तब हुई जब फीफा की एक ब्रांच द कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल ने इन्हें खबरदार किया कि आइंदा सियासत को खेल से न मिलाएं। अबोत्रिका ने चंद हफ्ते कबल एक खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अगर यूक्रेन पर रूस के हमले से रूसी खिलाड़ियों और टीमों को मुअत्तल किया गया तो इसराइल जो फलस्तीन में वार क्राइम्स में मुलविस है, बच्चों और खवातीन का कत्ले आम करने में मसरूफ है, पर सैंक्शंस क्यों नहीं लगती? क्या स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत और पिंग पोंग तक ही महदूद रहेगी? इसराइल को रशिया की तरह आइसोलेट किया जाए? लेकिन क्या करें, फीफा के शाही दरबार में हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं। अब रशीद बाबा बात कर रहे थे पैलेस्टाइन में फुटबॉल का क्या जोश है।
اور کیسے اس کو ایک بائنڈنگ فورس مانتے ہیں، لیکن فیفا اس فورس کو دھیرے دھیرے ڈیسیمیٹ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. اور ان نے بیچ میں کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو سامنے آئے. ایسا بھی نہیں. لاسٹ ایئر چیلسی نے چیمپئنز لیگ جیتی اور فائنل کے بعد ان کے کھلاڑی فلسطین کا جھنڈا لے کے میدان میں اتر آئے. مانچسٹر یونائٹیڈ کے کھلاڑی پوگبا اور باقیوں نے اپنی قمیض پہ نشان دکھایا، اندر بنیان پہنی تھی، سویٹ شرٹ، انڈر شرٹ، اس پہ دکھایا اور سالیڈرٹی دکھائی ان کے ساتھ. 2016 میں سیلٹک کا میچ تھا ہپول کے ساتھ اور یہ یورپین چیمپئن شپ کا میچ تھا. تو انہیں کہا گیا کہ کسی طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دیا جائے. سیلٹک فین مانے جاتے ہیں دنیا میں موسٹ پولیٹیکلی اویئر اینڈ دے آلویز سائڈ ود نیشنز اینڈ کنٹریز who are depressed or who are under oppression. تو 50,000 سیلٹک کے فین میدان میں فلسطین کے جھنڈے لے کے آئے. انہوں نے یہ آئرلینڈ کے لیے بھی کیا ہے. اور سیلٹک کے کلب کو برازیل میں لوگ فالو کرتے ہیں، وہاں کلبز بنائے گئے ہیں، وہاں میوزیمز بنائے سیلٹک کے. سیلٹک میں وہ دم ہے جیسے سوکریٹیز نے کیا تھا برازیل میں، اور کورنتھینینز کے ساتھ مل کے سوکریٹیز نے ڈکٹیٹرشپ سے، فٹ بال پلیئر تھے، ڈاکٹر تھے بائی پروفیشن اور برازیل ٹیم کے کیپٹن تھے. ان نے برازیل کو ڈکٹیٹرشپ سے نکال کے زبردستی ڈکٹیٹرس کو منوایا کہ ڈیموکریسی کی طرف جانا اور الیکشن ہونے ہیں. یہ ان کھلاڑیوں میں دم ہے. اوزل کو آپ دیکھیں گے، مہریز کو دیکھیں گے، ان سب نے سپورٹ کیا پیلسٹائن کو اور سفر کرنا پڑا اس کے بعد. لیکن اگر آپ یوکرین کو سپورٹ کریں گے، پالیٹکس سپورٹس میں لائیں گے، تب ایسی بات نہیں ہے کہ ڈونٹ گیٹ پالیٹکس انٹو فٹ بال جو فیفا کہتی رہی. مہریز کو سٹی نے کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے، آپ نے اچھا نہیں کیا. لیکن سٹی کی ٹیم پچھلے دنوں میدان میں اپنی جرسی پہ یوکرین کا جھنڈا لے کے میدان میں آتی ہے. تو ڈبل اسٹینڈرڈس گلوش، اور فیفا اسٹینڈز ایکسپوزڈ بیڈلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. میل کی جانب آتے ہیں آپ کی، اور آپ کی نظر میں اکراس آل فارمیٹس دنیا کا بیسٹ بالر کون ہے؟ یہ نوپورا چاڈورسا عارف رشید بٹ پوچھتے ہیں. میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ ان سوالوں سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اکراس فارمیٹس، پہلے اسپنر سے شروع کرتے ہیں. شکیب الحسن آل فارمیٹس میں اچھے بالر ہیں کہ نہیں؟ ہم فاسٹ بالر ہی سوچتے ہیں نا صرف. ٹرینٹ بولٹ ہیں. اور اگر آپ ٹاپ 3 دیکھیں گے میرے خیال میں شاہین افریدی، بمراہ اور شمی، انہی میں سے کوئی اکراس آل فارمیٹس دے آر فارمیٹیبل، اس میں کوئی دو رائے نہیں. محمد رمضان مغل پورہ کپوارہ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کا ہوا، پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا. میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی ٹیم کے حوالے سے. لیکن دوسرے سائڈ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ڈیفینیٹلی ایک اچھا ماحول بنا، اور جو آسٹریلین پلیئرز نے سپورٹ کیا اور تعریف کی، اور جس گڈ ول میں میچز کھیلے گئے اور جس اسپرٹ میں کھیلے گئے، وہ دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے نیشنل کرکٹ میں. تو یہ گیم ہے. شیخ فیاض ہے پنگلینا پلوامہ سے، اور جاننا چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو گیم ہے نیشنل، وہ تو ہاکی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈومینیٹ سب کانٹیننٹ میں کرکٹ کرتا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی زبردستی تو ہو نہیں سکتی. جو کھیلنا چاہے جو وہ کھیلے گا. اور 68 اولمپکس کے بعد جب انڈیا کو برانز میڈل ملا، اور تب برانز میڈل ملنا انڈیا کی سمجھتے تھا اپنی ہار، کیونکہ گولڈ اور سلور کے بغیر کچھ دیکھا نہیں تھا، یوزولی گولڈ. اس کے بعد سنبھلنے کا موقع تھا، کوشش نہیں ہوئی. ہاکی میں انویسٹمنٹ کا موقع تھا، نہیں ہوئی. پھر 72 میں پوری طرح صاف ہو گئے اولمپکس میں. اس کے بعد ریکوری ہوئی 73 کے اور 75 کے ورلڈ کپ میں، ایک میں فائنلسٹ، ایک میں ونر. اب پھر موقع تھا کہ ہیروز کو پروموٹ کیا جائے تاکہ ہاکی پھیل جائے انڈیا میں. ایسا نہیں ہوا. وہاں سے ایسٹروٹرف اور پالی گراس آ گیا، اور 76 مونٹریال سے جو ڈکلائن ہوا وہ آج تک جاری ہے. لیکن پچھلے 1-2 سال میں انڈیا نے ریکور کیا. انڈیا کم سے کم دنیا کی 4 ٹاپ ٹیموں یا 5 ٹیموں میں آ جاتا ہے. کہیں گے 80 میں اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا، وہ ورث نہیں تھا، کیونکہ دنیا کی ٹاپ ٹیم پاکستان تھی، پھر اس کے بعد جرمنی تھی، ہالینڈ تھی اور آسٹریلیا تھی. کسی نے بھی نہیں حصہ لیا. نیوزی لینڈ بھی تھا 76 کا مونٹریل اولمپکس کا گولڈ میڈلسٹ. ان نے، کیونکہ روس نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ، اسی لیے پروٹیسٹ میں حصہ نہیں لیا، تو وہاں بھارت نے گولڈ جیتا. اب پاکستان کی بات آپ دیکھیے.
78 میں عالمی کپ جیتا, 82 میں عالمی کپ جیتا, 84 میں پاکستان نے لاس اینجلس میں اولمپکس کا گولڈ جیتا, پھر 90s میں ورلڈ کپ جیتا, ایک آدھ چیمپئنز ٹرافی جیتی. لیکن کرکٹ کے رائز کے ساتھ کرکٹ تب بھی چل رہا تھا, وہ کچھ نہ انویسٹمنٹ ہوئی, نہ ہاکی کو فروغ دیا گیا, نہ ایسٹرو ٹرفس ڈیولپ ہوئی اتنی انڈیا پاکستان میں کہ گیم پروموٹ ہو. اب دیکھیے پاکستان میں شہباز احمد کے بعد کون سا سپر سٹار نکلا ہاکی کا, وزرڈ تھے وہ ایک حساب سے, میں نے ایک انٹرویو بھی ان کا کیا کئی سال پہلے. تو اس لیے وہ ختم ہوتی گئی. اور یہاں سے کرکٹ میں یہ ہوا, کرکٹ میں اسپانسرشپ, پیسہ اور ہیروز بڑھتے گئے. یہ 70s سے چلن ہوا کہ ہیرو ورشپ زیادہ ہوتی گئی, ہیرو بڑھتے گئے, ہیرو سامنے آتے گئے, پھر میڈیا سامنے آیا, جو بکتا ہے اسی کو بیچتا ہے میڈیا. تو کرکٹ بک رہا تھا, کرکٹ سکسیسفل تھا, ٹیمیں جیت رہی تھی, تو کرکٹ پہ زیادہ زور دیا گیا. اور جب ہیروز آپ نے پیدا کرنے شروع کیے تو ہیروز کو ینگسٹر فالو کرتے ہیں. اور جب یہ بھی پتا چلا کہ کرکٹ ذریعے معاش ہو سکتا ہے, یو کین میک منی آلسو, اٹ کین بی اے پروفیشن, اے سیریس پروفیشن, تو اور فائدہ ہو گیا کرکٹ کہ ایسٹروٹرف زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئے. میں پھر وہیں جاؤں گا, پمپی گراؤنڈ, ٹیڑے میڑے گراؤنڈ, ان پہ ہاکی آپ نہیں کھیل پائے. اور کلبز اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے. چھوٹا سا ملک ہے ہالینڈ, 500 کلب, 500 ایسٹروٹرف, سارے انڈیا پاکستان میں 100 بھی نہیں ہوں گے. تو اسی لیے ڈکلائن ہوا ہاکی کا سیریس. ان کا اگلا سوال ہے شیخ فیاض کا, ہاؤ یو سی فیوچر آف ایمیچر اینڈ ایمرجنگ فٹ بال پلیئرز آف JNK. دیکھیے زیادہ پلیئر ایمیچر ہی ہیں ہمارے یہاں. کچھ ایک ٹیمیں ہیں ان میں ان کو نوکری دی گئی ہے کچھ کھلاڑیوں کو, اور کچھ کو نوکری نہیں دی گئی ہے, ہم دھوکھے میں ہیں. ان کو کانٹریکٹ پہ رکھا ہے, 10-20 ہزار روپے مہینہ دیتے ہیں, ان کو پرمنٹ نوکری نہیں دی گئی ہے. اور وہ کب سے لڑ رہے ہیں ان محکموں میں کہ ہمیں پرمنٹ نوکری دی جائے, نہیں دی جا رہی. تو اس حد تک, اور ایک لون سٹار یا ایک ریئل کشمیر سے فرق نہیں پڑتا. اور ریئل کشمیر پروفیشنل ٹیم ہے, اور پروفیشنل ٹیم میں جس علاقے کی ٹیم ہو ضروری نہیں اس کے پلیئر ہو. مانچسٹر یونائیٹڈ میں کتنے کھلاڑی مانچسٹر کے کھیلتے ہیں, نہیں کھیلتے ہیں. کلب فٹ بال ویسے ہی کھیلا جاتا ہے, بیس وہاں ہوتا ہے ان کا اپنا بھی اور فین بیس بھی. تو اس لیے یہ ان کا فیوچر فٹ بال میں اس سینس میں اچھا ہے کہ ہمارے پلیئر, ابھی فاروق چلے گئے, انڈین ٹیم میں کھیلتے ہیں, ISL میں کھیلتے ہیں, بڑے کلبز میں کھیلتے ہیں, تو وہاں تھوڑا بہت فیوچر ان کا بن جاتا ہے. واجد گلزار, آپ کا سوال بیس بال اور کرکٹ کے حوالے سے اگلے ہفتے اس کا جواب دوں گا, کیونکہ کم سے کم 5-6 منٹ بات کرنی پڑے گی اس میں اگلے ہفتے کے لیے. راسیہ بشیر ہیں, اور یہ کہاں سے, یہ بڑگام سے. کہتے ہیں nobody talks about batting of وسیم اکرم. انہوں نے اتنے میچز بیٹنگ سے جتائے ہیں جس کا حساب نہیں ہے. Was Imran Khan the best cricket commentator from subcontinent? I'm asking this is as subcontinent commentators today are very bad. He was never a commentator. He was rarely in Combox. Who said Imran Khan was best commentator? نہیں. اگر آپ انٹرنیشنل سین میں دیکھیں, جو پہلے کمنٹیٹرز ہوتے ہیں انڈیا کے اور پاکستان کے, پہلے انڈیا کے ٹائیگر پٹوری BBC کے ریڈیو پہ ایکسپرٹ, مشتاق محمد پاکستان سے ایکسپرٹ, اور اس کے بعد فاروق انجینئر بھی BBC پہ انگلینڈ میں, اور اس کے بعد کئی ایک کھلاڑی آئے, اور ایک انڈین کمنٹیٹر جو انگلینڈ بیسڈ ہیں انگلش کے, اور انگلینڈ میں BBC سے بھی کمنٹری کی, آشیش رے, بہت زبردست کمنٹیٹر آئے. مگر عمران خان کبھی کام باکس میں نہیں آئے. ٹوڈے کمنٹیٹرز آر آرڈنری, آئی فلی ایگری ود یو. اور وسیم اکرم کی بیٹنگ کی آپ نے بات کی, ذرا گنا دیں مجھے کتنے میچ انہوں نے بیٹنگ سے جتائے ہیں. اگر آپ 400-500 میچ کھیلتے ہیں اور 5 میچ آپ کی بیٹنگ سے جیتتے ہیں تو کتنے میچ مانے جائیں گے؟ ہاں, انہیں میچ بچایا یہ میں جانتا ہوں, ایڈلیڈ میں عمران کے ساتھ سینچری بنا کے, بہت ڈیفیکلٹ میچ, ریمارکیبل اننگ کھیلی. پھر 257 کی جو اننگ کھیلی ہے وہ بھی زبردست اننگ ہے. لیکن بہت زیادہ میچ انہیں اپنی بیٹنگ سے جتائے, یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے. IPL کی جانب آتے ہیں. IPL میں جو سپر سٹارز ہیں وہ بھی کچھ کر نہیں پایا خاص, تھوڑا بہت کیا, کچھ خاص کیا نہیں ہے. اور ایسا ہی حال ہے اسٹار بالرز کا, نیشنل انٹرنیشنل زیادہ تر. لیکن کچھ نئے کھلاڑی آئے ہیں انڈیا کے, انہیں اچھا پرفارم کیا ہے. اور لیم لونگسٹن جیسے انگلینڈ کے, انہیں اچھا پرفارم کیا. شبھم گل ہیں اس وقت, 180 رن ہیں ان کے, بٹلر کے 205 رن ہیں, لونگسٹن کے 162 رن ہیں. ٹیبل ہے وہ عجیب سا ہے کہ پوائنٹس ٹیبل
سی ایس کے پہلے تینوں میچ ہار گیا, ایم آئی ممبئی انڈینس پہلے تینوں میچ ہار. اس وقت مومنٹم کس کے پاس؟ گجرات کے پاس. 3 میچ کھیلے 3 جیتے. ہاردک پانڈیا خوش اسلوبی سے لیڈ کر رہے ہیں, اس لیے ہی ڈزنٹ گیٹ اریٹیٹڈ, ہی ڈزنٹ یل, ہی ڈزنٹ میک نوائز, اور پلیئروں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک لیڈ کر رہے ہیں, اف ناٹ ایکسیپشنل ٹھیک ٹھاک. اور لاسٹ میچ میں آخری 2 بالوں میں 12 رن تھے اور ٹیویٹیا نے بنا لیے. کانفیڈنس ان دا پلیئر. کے آر کے 4 میچ میں 6 پوائنٹ اور لکھنؤ کے بھی 4 میچ میں 6 پوائنٹ. وکٹوں کی بات کریں تو مچ نیگلیکٹڈ امیش یادو کے 9 وکٹ ہیں اور بہت زبردست بالنگ کر رہے ہیں. چہر کے ساتھ ہیں, راہل چہر کے, چہل کے بھی ساتھ ہیں, اویش خان کے ساتھ ہیں, اور کلدیپ یادو کے 6 ہیں. انٹرنیشنل بالرس فرگوسن نے بیچ میں 4 لیے, پھر رواڈا نے لیے, کس نے لیے وسط رائی. تو یہ انڈین بالر سارے ہیں جو اس وقت وکٹ لے رہے ہیں. اور کمنس کی اننگ کیا ہے آپ دیکھیں, سیکنڈ فاسٹسٹ 50 آئی پی ایل کی ہسٹری میں انہوں نے بنا لیا, اور ہارا ہوا میچ کے آر کو جتایا. میرے خیال میں یہ رول رسل پلے کیا کرتے تھے پہلے, لیکن ٹوٹلی آؤٹ آف سارٹس ہیں. اور سم ویئر وہ کرشمہ آف گیل اور ڈیویلیئرز مسنگ لگ رہا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگے, مجھے لگ رہا ہے بڑا لیبرڈ اور پھیکا پھیکا آئی پی ایل, جیسے آلریڈی پلیئر تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایکسپیکٹڈ یہ ہے سی ایس کے اور ممبئی انڈینز ول پک اپ, مگر سی ایس کے لیے کچھ جیڈڈ ڈیڈز آرمی اس وقت لگ رہی ہے سی ایس کی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پلیئروں کو چھوڑنا نہیں مانتے ہیں تو اپنے ساتھ زیادہ کیری کرتے ہیں جب تک یوٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے ان کی. آخری میچ کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد ہم نہیں ملے ہیں. پاکستان دورے کا آسٹریلیا کے T20 میچ. اس میں جو پاکستان نے سٹارٹ زبردست کیا, 7.4 اوور میں 67 رن, پہلا کھلاڑی رضوان آؤٹ ہو گیا, اور رضوان کا معاملہ ہو گیا. وہ پھر آف کی بال کو لیگ کو مار رہے تھے, اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کو سال دے دیا گیا کہ صرف لیگ پہ کھیلیں. اب لوگ وہ چانس نہیں دیں گے, ان کو تھوڑی گیم آف کی ڈیولپ کرنی ہوگی, یا آف کی طرف کھیلنا ہوگا. آتا ہے ان کو, اور وہ اس طرف کھیلنا ہوگا ان کو, کیونکہ زیادہ سکور نہیں ہو رہا ہے ان سے لمیٹڈ اوورس میں. اس سیریز میں نہیں ہوا کیونکہ وہی آف کی لائن پکڑ لی بالرز نے, اور وہ لیگ کو کھیلنے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے. بابر اعظم نے بے مثال کھیلا, 66 رن بنائے, لیکن باقی جو بھی بیٹسمین آیا اس نے ہٹ ماری اور وہ فیلڈر کے ہاتھ میں ماری. نو پلیسمنٹ نہ کچھ, اونچی ہٹ میں ساری ٹیم آؤٹ ہوئی ہے, اور اس میں فل ٹاس پہ فخر زمان سیدھا آؤٹ ہو گئی جیسے. اور ایلس نے شروع میں وکٹ رن دیے, اور اس کے بعد 4 وکٹ 28 رن پہ. اور گرین نے حیرانی کی بات ہے 3 ہی اوور کیے اور 16 رن دے کے 2 وکٹ لیے, اور انیشل بریک تھرو دیے انہوں نے. اور فنچ نے ریٹرن میں اپنا کریئر بچا لیا 55 رن بنا کے, اور فائنلی میچ جیت گئے. اسٹوائنس نے پہ اسکور کیا, لیکن آسٹریلیا ورلڈ چیمپئن ہے, اور اسی حساب سے انہوں نے کھیلا کہ دیٹ ون واز ناٹ اے فلوک. پاکستان ہار گیا, لیکن T20 کی بہت بہترین ٹیم ہے. تو کیا ہوا؟ اگر آپ دیکھیں گے یہ سیریز جو پچھلی ہوئی ہے, چاہے ٹیسٹ یا ون ڈے, جہاں پاکستان ہارا ہے پلیئرز کی پرفارمنس سے زیادہ بیڈ ٹیم سلیکشن سے ہارا ہے. حسن علی کو ریسٹ دیا تھا, اب یہ لگاتار کھلا کے انشور کر رہے ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں, تو وہ فار ایور باہر ہو جائیں ٹیم سے. جب ریسٹ دیا تو ریسٹ دا پلیئر, کھلایا. پہلی بات پچھلی پرفارمنس آسٹریلیا کے ساتھ ورلڈ کپ سیمی فائنل ویری بیڈ, اس کا اثر. پریزنٹ پرفارمنس ناٹ ویری گڈ, پھر بھی کھیلے اور پھر پٹے, اور دانی نہیں کھیلے یا کوئی اور بالر نہیں کھیلا. پھر شاداب کو باہر بٹھانا, لاسٹ پرفارمنس اگینسٹ آسٹریلیا 4 وکٹس اینڈ رنز آلسو ورلڈ کپ سیمی فائنل. آسٹریلیا کو اس کا تھریٹ ہے, وہ باہر بیٹھے اور باقی پلیئر افتخار کھیلے. یہ تو بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں اور آسٹریلیا کو پریشان بھی کرتے ہیں, لیکن بات سمجھ نہیں آئی. اور میں پھر کہتا ہوں ٹیم سلیکشن کی وجہ سے پاکستان کی زیادہ ڈیفیٹس ہوتی ہیں بنسبت کی پرفارمنس آن گراؤنڈ. دانش آفاقی کا میل ہے, کہتے ہیں کہ بابر اعظم فینامنل ہیں. پچھلے 1-2 سال میں ہاشم آملہ کا ریکارڈ توڑ دیا, فاسٹسٹ 4000 رن, اور اس کے بعد انہوں نے فاسٹسٹ 16 سینچریز 84 اننگز میں ہاشم آملہ کا وہ ریکارڈ توڑا انہیں. اور میں نے سنا ہے ظہیر عباس, جاوید میاں داد, میں نے دیکھا ہے یوسف, انور,
اور انضمام اور یونس خان کو کھیلتے ہوئے بابر از رائٹ اپ دیر when we talk about consistency. Sir, but do you think Babar is better than other batters produced by Pakistan? ٹھیک ہے, بہت کنسسٹنٹ ہے, بہت اچھا کھیل رہے ہیں, صحیح بات ہے. He is up there. He is becoming one of the finest batsmen produced by Pakistan. There is no doubt about it. مگر آپ کو دکھتا ہے وہ ان سے بیٹر ہیں, مجھے نہیں دکھتا ہے کہ ان سے بیٹر ہے. ابھی پہلے جو جن کے آپ نے نام لیے, ظہیر میانداد وغیرہ, یوسف انور, انضمام, T20 کھیلا نہیں ہے. دوسری بات, اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں, ڈفرینٹ موقع ہیں, ڈفرینٹ پریشرز ہیں, ان سے گزرنا ہے, پھر ہم کہیں گے ان کے برابر یا ان سے بہتر ہے. لیکن گامزن ہے, دنیا کے بیسٹ بیٹسمین اکراس اور فارمیٹس ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. کتنا ٹائم ملتا ہے, کتنی مڈل کرتے ہیں بال, کتنے اسٹریٹ بیٹ سے کھیلتے ہیں, وہ بھی مثال ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن now to rate him above Hanif Mohammad, Zahir Abbas, Javed Miandad and many others is too early. اور یہ پی سی بی کے بارے میں بات کرتے ہیں, پولیٹیکل انسرٹنٹی سے پی سی بی پہ اثر ہوگا. دیکھیے وہاں جو پرائم منسٹر ہے وہی انسٹال کرتا ہے ہیڈ آف پی سی بی, مگر میرے خیال میں گڈ وزڈم شوڈ پریویل. رمیز راجہ اچھی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں نے پہلے بھی کہا ہے وہ پریزنٹ ڈے کرکٹ کے ساتھ ان ٹچ رہے ہیں. کمنٹری کرتے تھے تو میدان میں تھے نا. اگر آپ کسی کو لاتے ہیں جو صرف سکور کارڈ کبھی کبھی دیکھتا ہے اور پریزنٹ ڈے کرکٹ کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہے, تو نشے و فراز نہیں سمجھتا اس کرکٹ کے. اس لیے رمیز کو ٹائم دیا جائے, he'll prove even better. سیار مطلب پوچھتے ہیں شان ٹیٹ کو کیسے ریٹ کرتے ہیں پاکستان ٹیم کا بالنگ کوچ. ٹو ارلی, give him time. تاشی کہتے ہیں جولے آپ کو کہتے ہیں گریٹ کنٹینٹ. گاڈ بلیس یو, تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو ٹو. پوروارا چاروں سے ڈاروف کہتے ہیں کہ پچھلے 17 ٹیسٹ میں سے انگلینڈ نے 1 جیتا ہے, 11 ہارے ہیں, 5 ڈرا ہوئے ہیں. کیا ہوا ان کی ٹیم کو؟ ایک ٹائم وہ ریڈ بال میں فورس تھے, اور کیا کہتے ہیں اب, ایک سیریس ڈکلائن تھا ان کا, جو ناصر حسین نے ان کو لفٹ کیا, اس کے بعد مائیکل وان آگے لے گئے, اور اینڈریو اسٹراؤس نے کنٹینیو کیا, اور ایلسٹر کک نے بھی کنٹینیو کیا ایک اپنے ایگزامپل سے, اور اس کے بعد ٹیم کو لے کے کچھ سوان اور پنیسر جیسے اسپنر, کچھ اچھے فاسٹ بالر بیٹسمین لے کے. لیکن اب ڈکلائن سیریس ہے. اب وہ 5 دن کا ٹیسٹ کھیل نہیں پاتے. اچھی بیٹنگ کنڈیشن ہو تو اسکور نہیں ہوتا ہے, اچھی بالنگ کنڈیشن ہو تو وکٹ نہیں لے پاتے ہیں. ڈراسٹک چینج تو نہیں ہونی چاہیے ٹیم میں, ٹیم خراب ہو جاتی ہے اس سے. بٹ دے نیڈ چینج ایٹ دا ٹاپ, دیٹ از کیپٹن. ڈیفینیٹلی ہم انہیں کو بلیم نہ کریں, لیکن ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے دکھانے کو نیا یا ڈفرینٹ میدان میں, اور ٹیم سلیکشن پروسیس بھی ان کو تھوڑا امپروو کرنا ہوگا. یہاں ڈین جونز کی 2017 کی بات ڈار روف نے کہی ہے, شاداب خان از گڈ انف ٹو بی ان دا ٹیسٹ اسکواڈ. تو یہ کیا ویژنری تھے ڈین جونز, کیا بات ہم نے کہی تھی. اور میں کب سے 1 سال سے اب کہہ رہا ہوں, ہی شوڈ پلے ٹیسٹ کرکٹ آلسو. یس, امپرووڈ ایز اے بالر اینڈ از اے کمپلیٹ بیٹسمین. بات بن نہیں رہی. یہ پرویز بٹ کلگام سے کہتے ہیں ٹائسن فیوری کی بات ہوئی, 23 اپریل کی فائٹ کی بات ہوئی, اور سب کہتے ہیں کہ وہی میچ جیتیں گے, تو وائٹ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے جو لیفٹ ہک ہے وائٹ کا یا کسی کا, وہاں سے ویکنس ہے تھوڑی سی فیوری میں, وہاں سے پلیئر اندر جا سکتا ہے. وہ پہلے دیکھا گیا ہے, نیچے اس کے لیفٹ ہک جب ان پہ جمایا جائے وہ وہاں سے لڑکھڑاتے ہیں, ویکنس پیدا ہو جاتی ہے ان میں, اور وہاں سے گیٹ کھلا رہتا ہے مارنے کے لیے. ارشاد عالم کھٹانا, درد پورا کپوارہ سے. آخری سوال آج کے پروگرام کا, نیوٹرل امپائر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے نیوٹرل امپائر وہ ہوتا ہے جو تیسرے ملک کا ہو. انڈیا پاکستان کھیل رہے ہیں, نیوزی لینڈ کا امپائر ہے. نیوزی لینڈ انگلینڈ کھیل رہے ہیں, آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے امپائر ہے, اس کو نیوٹرل امپائر کہتے ہیں. اور آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اظہر علی کو اب ریٹائرمنٹ ہونا چاہیے, لینی چاہیے؟ کیوں؟ اس سیریز میں he played innings of 185, he scored a 60 and 70, he was playing well. Why should he retire? Most reliable batsman in test cricket. یہ کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں 2 منٹ کی کمنٹری کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے آپ کی آواز اچھی لگتی ہے اور یہ بولنا اچھا لگتا ہے. دیکھیے باتیں اتنی سن لی, اب کمنٹری کی کیا ضرورت ہے. اب کوئز کی جانے باتیں. پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو یہ آواز سنائی تھی. It's the hard work coupled with discipline, I think, will take you to the success. Well, I think
everyone says, I think there's no substitute for hard work. I mean, you just can't achieve anything in your life. So while we were studying in the college, we used to have morning college till about 12 o'clock, practice there till 7 o'clock. And but by the time we finished practicing, it used to be 7 o'clock in the evening. Then we used to go to the gym and practice a little bit of badminton and table tennis, and then go home by about 9 o'clock, do a little bit of homework, and get back again at 6 o'clock. जब इस आवाज में खिलाड़ी ने कहा है कि प्रैक्टिस के बाद हम जाते थे जिम खाना, वहां टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलते थे, लोगों ने समझा बैडमिंटन प्लेयर है, साहिब पंडित। ये अजीत वाडेकर हैं, इंडियन टीम के कैप्टन क्रिकेट के, जिनकी आवाज हमने आपको सुनाई थी, और कोई सही जवाब नहीं मिला इसका हमें। आज के प्रोग्राम में आवाज नहीं है हमारा क्विज, और ये तस्वीर आप देखिए और बताइए ये क्या हो रहा है, और बताइए ये किस मैदान में है। आज के खेल के मैदान से इजाजत चाहूंगा, मिलते रहेंगे खेल के मैदान से मैं और SHQ रेडियो एक्टिव में बाकी एक्टिविटीज के साथ। खुदा हाफिज।